محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ۔ سورہ آل عمران کا یہ 15واں رکوع چل رہا ہے اور آیت نمبر 154 کی تفسیر بھی چل رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ احد کے بعد فوراً مومنین کے اوپر جو نیند اور اونگ طاری کر دی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تعبیر فرمایا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، کہ ان حضرات کو میدان جنگ میں اونگ اور نیند لگنے لگی، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے نیند میں چھوٹ کر زمین پر گر پڑی، پھر میں اس کو اٹھا لیتا تھا۔ یہ باطنی سکون اور دل کے اطمینان کا ظاہری اثر تھا کہ جو ایسے ہنگامہ خیز حالت میں بھی مومنین مخلصین کے دلوں پر اللہ کے فضل و کرم سے وارد ہوا۔ اس غنودگی کی کیفیت کے بعد ان کے دل سے دشمنوں کا خوف و ہراس یکلخت دور ہو گیا، اور یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جبکہ مجاہدین کے لشکر میں نظم و ضبط قائم نہ رہا۔ 20 لاشیں خاک و خون میں پڑی ہوئی تھیں، مجاہدین زخموں سے چور ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ نے صحیح ہوش و حواس بھی کھو دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین پر اونگ اور غنودگی کی کیفیت طاری کر کے ان کی ساری تھکن کو دور کر دیا، گویا متنبع فرما دیا کہ خوف و ہراس اور پریشانی کا وقت ختم ہوا، اب پورے اطمینان و سکون سے اپنا فرض انجام دو۔ چنانچہ مخلصین صحابہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے اور لڑائی کے لیے محاذ قائم کر لیا، اور تھوڑی دیر بعد پھر حالات صاف ہو گئے، دشمن پھر بھاگتے نظر آئے۔ منافقوں کے جو طعنے دیے گئے اس کا جواب بھی اس میں دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غشی کی وجہ سے ہوشیار ہو کر سب کو جمع کر کے پھر لڑائی قائم کی تو منافق کہنے لگے هل لنا من الامر من شیء، یعنی ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ کام باقی ہے۔ بظاہر الفاظ تو یہ مطلب ہے کہ شکست کے بعد ہماری بات بنی رہے گی یا بالکل ہی ہیٹی ہو گئی ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ نے جو چاہا تو کیا، بس ہمارے بس کی کیا بات ہے۔ اور نیت میں معنی یہ تھے کہ اگر ہمارے کہنے کے مطابق لڑائی ہوتی تو اتنے نہ مرتے اور یہ شکست اٹھانی نہ پڑتی۔ تو اس آیت میں منافقین کے طعن اور تشنیع اور حسرت اور افسوس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جو مدت متعین لکھ کے رکھی ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی۔ اگر تم گھروں میں بھی گھسے بیٹھے رہتے اور فرض کرو کہ تمہاری رائے سنی جاتی، تب بھی جن کی قسمت میں احد کے قریب مارا جانا لکھا تھا وہ کسی نہ کسی سبب سے ضرور ادھر نکلتے اور وہیں مارے جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو جہاں مارا جانا مقدر تھا وہاں اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت شہید ہوئے، پھر اس پر پچھتانے اور افسوس کرنے کا کیا موقع۔ اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کے پوشیدہ بھید کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اس سے کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ تو مقصود اس جنگ سے یہی تھا کہ تم سب کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکل پڑے، اور امتحان کی بھٹی میں کھرا کھوٹا الگ کر دیا جائے تاکہ مخلصین کو اپنے اخلاص کا صلہ ملے اور منافقین کو
ان کی منافقت اور ان کا اندرونی نفاق کھل جائے اور لوگوں میں صاف طور پر ان کی باطن کی خباثت سامنے آ جائے۔ پھر آگے لغزش کے اسباب اور نتائج ذکر کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ احد کے سلسلے میں ان آیتوں میں پہلے مسلمانوں کی لغزش کا ذکر کیا گیا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفى اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ یقیناً تم میں جن لوگوں نے پیٹھ پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، تو اس بات کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ہے ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑی مغفرت والے اور بڑے حلم والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 155 کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے کہ مخلصین سے بھی بعض مرتبہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جس طرح ایک نیکی سے دوسری نیکی اور ایک اطاعت سے دوسری اطاعت کی توفیق بڑھتی ہے، اسی طرح ایک گناہ کی نحوست سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ دوسری غلطیوں اور لغزشوں کی طرف آمادہ کرے۔ تو اس واسطے اس میں فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا، یعنی لغزش دے دی ان کے بعض اعمال گزشتہ کے سبب۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، یعنی اعمال حسنہ اور سیئہ دونوں میں ایک قسم کی طاقت جذب ہے۔ جب انسان کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس بات پر تجربہ ہے کہ اس کے لیے دوسری کوئی نیکی آسان ہو جاتی ہے اور اس کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ ایک گناہ دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کرتا ہے اور دل میں پھر گناہ کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کے لیے پھر بخشش کا اعلان مزید ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو وضاحت سے یہاں یہ فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور واقعی وہ بہت بردبار اور بہت معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی محبوبیت کا مقام دیا ہے کہ اتنی بڑی خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود بھی ان حضرات کے ساتھ معاملہ عفو کرنا در و گزر ہی کا نہیں بلکہ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا گیا۔ اول ظاہری احسان اور انعام اور اونگ اور نیند کا بھیج کر ان کی تکان کو اور پریشانی اور تکلیف کو رفع کیا گیا۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ صرف سزا اور عقوبت ہی نہیں بلکہ اس میں بھی کچھ تربیت اور اصلاح کی حکمتیں پنہاں تھیں۔ گویا صاف لفظوں میں اس سے پہلے بھی معافی کا اعلان کیا گیا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ۔ پھر اس جگہ ان حضرات کی تسلی کے لیے پھر معافی کا اعلان کا اعادہ فرمایا۔ تو یہ معاملہ حق تعالیٰ کے لطف و کرم کا صحابہ کے ساتھ قرآنی احکام کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں اہل ایمان کو نصیحت اور تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اقوال و احوال میں کفار و منافقین کی مشابہت اور موافقت سے ہم کو بچنا چاہیے، جس میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض۔ سمجھایا گیا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، یعنی مارنا اور جلانا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ بہتیرے آدمی عمر بھر سفر کرتے اور لڑائیوں میں جاتے ہیں مگر موت ان کو گھر میں بستر پر آتی ہے، اور کتنے ہی گھر کے کونے میں پڑے رہنے کے خوگر ہیں لیکن آخر میں کوئی سبب ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور وہیں مرے یا مارے جائیں۔ تو بندے کی روک تھام سے یہ چیز بدلنے والی یا ٹلنے والی نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے سے لڑے جا رہے تھے، لیکن جب بعد میں اسلام لے آئے تو پھر نہ معلوم کتنی جنگیں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑیں، مگر انہوں نے اپنی وفات کے وقت میں فرمایا کہ میرے بدن کے اوپر ایک بالش جگہ بھی تلوار یا نیزے کے زخم کے نشان سے خالی نہیں، مگر میں آج ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ یہ دیکھ کر نامردوں کی آنکھیں کھلے۔ الغرض مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ منافقوں کے اس قول میں مشابہت اختیار نہ کریں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور سفر جہاد میں لوگ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ غزوہ احد کے ان واقعات و حالات کی کتنی تفصیل سے اس واسطے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات و احوال سے بہت کچھ سبق اور نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں یہی باتیں ہیں کہ
حق اور باطل اور ایمان و کفر کا معرکہ اور مقابلہ تو ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کو اس بات کا خوگر بنایا جا رہا ہے اور حضرات صحابہ کے واسطے سے دنیا کے تمام ایمان والوں کو ایک عمومی پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک مرنا ہے اپنے گھر میں، یا ایک مرنا ہے کسی نہ کسی انداز میں کھینچے لا کر راستے پر یا کسی جگہ پہ حادثاتی مر جانا، اور ایک مرنا ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی حالت میں مرنا۔ ان تینوں حالتوں میں سے سب سے افضل حالت کون سی ہے یہ بھی بتایا جا رہا۔ اور دوسرے جو لوگ ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات سنتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، جو بات لکھی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب اس واسطے دی جا رہی ہے کہ فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا یہ کہ مر جاؤ تو بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی گزشتہ آیتوں میں جو کہ منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ اگر مسلمان ہمارے پاس ٹھہرے رہتے اور سفر جہاد میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے اور نہ مرتے، جہاں ان آیتوں میں مقصود مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد میں مارا جانا دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ زندگی کا فائدہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان زندہ رہ کر اپنی محنت اور مشقت سے کچھ مال و متاع جمع کرے اور چند روزہ زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائے، برخلاف اللہ کے راہ میں مارے جانے یا مرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا صلہ اس میں ملتا ہے۔ یہ جو صلہ ہے وہ دنیا کے تمام مال و متاع سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کی تمام لذتوں اور منفعتوں میں مضرتوں کی اور نقصانوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں خالص نفع ہی نفع ہو اور نقصان سے وہ بچی ہوئی ہو۔ پھر یہ کہ فانی اور چند روزہ ہوتی ہیں دنیا کی تمام چیزیں، اس لیے اگر کچھ دیر پا بھی ہوں تو ان کا جمع کرنے والا دنیا میں مہمان ہی کہلا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جن چیزوں کو کمال محنت اور جانفشانی سے جمع کیا ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور کل آنے سے پہلے ہی مر جائے، یا وہ مال و منال اس کے پاس سے جاتا رہے، پھر موت چاہے کبھی بھی آئے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہی، تو پھر اللہ کے راستے میں ہی کیوں نہ مرو، وہ تمہیں اس کا ثواب بھی دے گا اور تمہاری جان رائے گا نہیں جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یا اس راستے میں انتقال کر جانا اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اور یقیناً ایسی چیز دنیا ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔